ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک نہایت غریب خاندان بستا تھا۔ اس خاندان کے دو چھوٹے بچے تھے، چنو اور منو۔ ان کے پاس گزر بسر کے لیے نہ تو زیادہ زمین تھی، بس بڑی مشکل سے 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ اچانک گاؤں میں ایک پراسرار وبا پھیل گئی اور یہ دونوں بچے بھی اس کا شکار ہو گئے۔ ان کے غریب والد پریشانی میں اپنی بیوی سے کہنے لگے، دیکھو بیگم، بچوں کا بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ شہر سے حکیم کو بلا سکوں۔ ان کی والدہ روتے ہوئے بولیں، اللہ خیر کرے گا، آپ ہمت نہ ہارے، سنا ہے گاؤں کے نمبردار نے کچھ دوائیں منگوائی ہیں۔ ادھر حویلی میں لالچی نمبردار اپنے منشی سے مسکرا کر کہہ رہا تھا، منشی جی، یہ صحیح موقع ہے مال بنانے کا، کہہ دو سب سے کہ دوائی ختم ہو گئی ہے، جسے چاہیے وہ دگنی قیمت لائے یا پھر میری زمینوں پر مفت کام کرے۔ جب غریب والد نمبردار کے پاس پہنچا تو نمبردار نے تکبر سے کہا، خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ اگر دوا چاہیے تو کل صبح سے اپنے خاندان کے ساتھ میری حویلی میں بیگار شروع کرنی ہوگی۔ غریب والد بے بسی سے بولا، مگر نمبردار صاحب، میرے بچے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مگر نمبردار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے واپس بھیج دیا۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ باشعور نوجوان ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک نے گرج کر کہا، بس بہت ہوا نمبردار صاحب، یہ سراسر ظلم کر رہے ہیں، وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نوجوان نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور سب نے مل کر نعرہ لگایا، ہمیں انصاف چاہیے، دعائیں سب کا حق ہے، نمبردار کی منمانی نہیں چلے گی۔ جب معاملہ بڑوں کے جرگے تک پہنچا تو جرگے کے سربراہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، نمبردار، تمہیں فوری طور پر تمام ذخیرہ شدہ ادویات سرکاری قیمت پر تقسیم کرنی ہوں گی، ورنہ تمہیں گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ نمبردار ڈر گیا اور اس نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں اب ہی تمام ادویات فراہم کرتا ہوں۔ یوں چنو اور منو کو وقت پر دوا مل گئی اور ان کی جان بچ گئی۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو خوشی سے بولے، اب ہم دوبارہ اسکول جا سکیں گے اور خوب کھیلیں گے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو متحد کر دیا۔